الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ایک پورا عالم اس کائنات میں اپنی قدرت کاملہ سے بسا رکھا تھا، اور وہ پورا عالم اس میں عالم ارواح ایک حصہ تھا۔ زمانے کی صحیح مقدار کا علم تو اللہ کو ہے، کہ انسان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا وجود، اس کو جو پذیرائی ملی، اس کے اور عالم ارواح کے درمیان کتنا وقفہ اور کتنا فاصلہ تھا، مگر یہ بات طے ہے کہ خدا نے اس دنیا میں انسانوں کے وجود سے پہلے ایک عالم تخلیق کیا اور سب لوگوں کی ارواح وہاں تھیں۔ ان تمام روحوں سے اللہ تعالی نے دو عہد لیے۔ ایک عہد تو وہ تھا جو ہر روح سے لیا گیا، اور ایک عہد و پیمان وہ تھا جو کچھ مخصوص ارواح کو الگ کر کے ان سے لیا گیا۔ اور جو عہد و پیمان اللہ تعالی نے ہر ایک سے لیا، خود قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے ان الفاظ میں کہ تمہارے پروردگار نے ان ارواح کو یہ کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب روحوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ یہ جو روح میں اس عہد و پیمان کی بنیاد ڈال دی گئی، اور اس دنیا کی تخلیق سے پہلے ارواح سے عہد لیا گیا، یہ عہد اس بات کا تقاضا کرتا ہے انسان سے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ در حقیقت اللہ نے انسان کی روح میں اپنی طلب ڈال دی، اور اللہ تعالی نے انسان کی روح میں یہ پیاس رکھ دی کہ وہ ہر طرح کوشش کر کے، محنت کر کے کسی بھی طرح مالک حقیقی تک پہنچے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ بھی اختیار کرے اپنی اس پیاس کو بجھائے۔ روح کی یہ طلب کہ اللہ تعالی تک پہنچنا چاہیے ہر انسان میں موجود ہے، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، حتیٰ کہ وہ آدمی جس کی زبان یہ کہتی ہے کہ اس کائنات میں خدا کا وجود پایا ہی نہیں جاتا، اور وہ جو بالکل دہریت پر مبنی ایک فلسفہ اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کی روح بھی یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی کی عبادت، پرستش، اور کسی سے محبت، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور کسی سے اپنا دکھ درد کا کہنا اور اپنی جذبات کا اظہار کیا جائے۔ اللہ تعالی کے اس مقام پر انسان کسی کو فرض کر لے جن کو اس تک رسائی نہیں ہوئی کسی بھی وجہ سے، انہوں نے اسی مقام پر بتوں کو بٹھا لیا، اور کرشنا کو انہوں نے وہی جگہ دے دی، جیسس کو کسی نے وہی جگہ دے دی، کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کی پرستش کی، اور جب خالص مادیت کا دور آ گیا تو اس جگہ پر بتوں اور مورتیوں کی بجائے لوگوں نے ڈالر کو رکھ لیا، پیسے کو رکھ لیا، اپنی خواہشات کو رکھ لیا، مگر در حقیقت یہ سب کا سب اس پیاس کو بجھانے کے لیے ہے جو اللہ نے انسان کی روح میں رکھ دیا کہ تمہیں ہماری طرف رجوع کرنا ہے۔ عبادت کرنی تھی، اللہ کی نہیں کی، کسی مورتی کی کر لی، علیہ باللہ۔ سر جھکانا تھا، اس کے بغیر روح کو اطمینان نہیں تھا، اللہ تعالی کے سامنے نہیں جھکایا، ڈالر کے سامنے جھکا دیا۔ محنت کرنی تھی، محبت
جو تمام اعمال کی اصل اور انسان کو اندر سے کام پہ آمادہ کرنے والی ہے، اس محبت کا صحیح مصداق اللہ کی ذات تھی، اور اللہ نے خود ہی کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ سے بڑی گہری محبت ہوتی ہے۔ وہ گہری محبت کا مورد جو بننا چاہیے تھا، وہ گہری محبت کا مرکز جو ہونا چاہیے تھا، وہ اللہ تعالی کی بجائے کچھ اور ہو گیا، مگر انسان کو جستجو رہی کہ اللہ تک پہنچے۔ اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی واضح اور صاف راہ جو اختیار کی گئی، اور حتیٰ کہ اب بھی اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے، اور آپ حضرات جو اس دیش میں بس رہے ہیں، یہاں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی مل جائے گی، یعنی بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو اللہ تک پہنچنے کی جستجو کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک فلسفے کا پابند بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کی وہ راہ جو یہاں کی اکثریت نے اب بھی اختیار کر لی اور قدما میں بھی تھی، وہ یہ بات تھی جس کا بڑے زور و شور سے نعرہ لگا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہنے والوں نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ خالص عقل ہے، پیور ریزن جسے کہتے ہیں، یہ اللہ تک پہنچاتی ہے، اور عقل میں جو کام آئے وہ کرنا چاہیے، اور جو عقل کی بات نہیں ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ عقل میں آئے کہ انسان کو روزہ رکھنا ہے، انسان روزہ رکھ لے، اور عقل میں یہ آئے کہ روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، مت رکھے۔ عقل میں یہ آتا ہے کہ غریب کی مدد کرنے سے خدا تک رسائی ہو سکتی ہے، لہذا ضرور مدد کر دی جائے، اور عقل میں اگر یہ آ جائے کہ غریب کو مار دینا چاہیے تو اسے مار دینا چاہیے، یہ بھی اللہ تک پہنچنے کی راہ ہے۔ خالص عقل کی بنیاد پر لوگ پہلے بھی کوشش کرتے رہے، اور اب بھی جو لوگ خاص طور پہ نبوت کے حریف اور نبوت کے مقابلے میں ایک متبادل نظام تشکیل دینے کے لیے کوشش کر رہے تھے، مساعی کر رہے تھے، اس کی جد و جہد کرنے والے، انہوں نے کہا کہ نبوت کے بالمقابل عقل ہے، اور عقل کے ذریعے اللہ تک پہنچنا۔ اس فلسفے کا اثر مسلمانوں پر بھی ہوا۔ اس فلسفے کے اثر سے شاید دنیا کا کوئی خطہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ اس فلسفے کے اثر سے ہر آنے والی نئی جنریشن جو تھی اس کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو اسی کا پابند رکھا۔ یہ کویسچننگ اور ریزننگ دنیا جب سے بنی ہے تب سے چل رہی ہے، نہ اب ختم ہوئی ہے، نہ اسے اسلام نے ختم کیا ہے، نہ کوئی اور مذہب و ملت اسے ختم کر سکے ہیں، مگر یہ کہ اس کی حدود کو چھوڑ دینا اور اس کو مکمل طور پہ آزادی دے دینا، یہ وہ ظلم تھا جو اس فلسفے کے حاملین کرتے رہے۔ آوارگی کا نام آزادی رکھ لیا جائے تو اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ ساری عقل کی کار فرمائیاں کہ اللہ تک پہنچیے محض عقل کے بلبوتے پر، اور اقبال نے اسی لیے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ اور جس قوم میں، جس طبقے میں اسباب اور وسائل کو منازل کا درجہ دے دیا جائے، جو سبب پہنچنے کا تھا اس سبب کو پہنچنے کے بجائے اسے ہی اپنی منزل قرار دے دیا جائے، ایسے لوگ آج تباہ ہو جائیں، کل ہو جائیں، اس ریل گاڑی کا انجام سوائے اندھے کنویں کے اور کچھ نہیں۔ ایک انسان کہیں جانا چاہتا ہے اور وہ بچہ بجائے اس کے کہ یہاں سے چل کے نیو یارک تک پہنچے، وہ راستے کی بھول بھلائیوں میں ہی گم ہو جائے اور اس کا سارا وقت اس پر صرف ہو جائے کہ یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے اور روڈز کتنی کلین ہے، تو آپ دیکھیے جو منزل تھی اس نے اسے چھوڑ دیا، اور جو اسباب اور وسائل تھے ان میں الجھ کر رہ گیا۔ جس شخص کی نظر کوتاہ ہو، جس شخص کی عقل کم ہو، جس شخص کا تجربہ وسیع نہ ہو، اور جس کو کائنات میں ہونے والے تغیرات اور حوادث کا علم نہ ہو، اس کے ساتھ یہی سانحہ پیش آیا کرتا ہے کہ منزل سے بالکل بے خبری اور اوچھل پنا اور اسباب اور وسائل میں ایک اپنی پوری نئی دنیا آباد کر لیں۔ یہ عقل کا راستہ جو چلنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، انبیاء علیہ السلام سے پہلے بھی تھے،
اسی لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے خدا کے ایک جلیل القدر نبی نے دعوت دی، اور دعوت بھی کس کو دی؟ افلاطون جیسے آدمی کو جو امام اور قائد تسلیم کیا جاتا ہے اب بھی اقلیات کا، اور اسے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ نبوت ہے۔ اس نے کہا نبوت کی ضرورت نہیں، نبوت تو جاہلوں کے لیے ہوتی ہے، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں اس راہ پر چلنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خالص عقل کی وہ جو گونج ہے بار بار مختلف معاشروں میں سنائی دیتی ہے، حالانکہ آپ خود سوچئے عقل کا تمام تر انحصار معلومات پہ ہوا کرتا ہے۔ اگر معلومات ابتدائی طور پہ کسی کے پاس نہیں ہے تو تمام عقل اور ذہانت بالکل بیکار چلی جاتی ہے۔ آپ چائنیز زبان کی ایک سطر ایک فقرہ یہاں لکھ دیجئے، اور غالباً اکثریت اس زبان سے واقف نہیں ہے، ان میں سب سے بہترین عقل والے اور ذہین آدمی کے سامنے رکھیے اور انہیں کہیے یہ پڑھ دیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عقل اور ذہانت کی بات نہیں ہے، بات ابتدائی معلومات کی ہے۔ اگر ابتدائی معلومات نہیں ہے تو عقل اس پہ نتیجہ کیسے مرتب کرے گی؟ آپ اردو کی کسی اور زبان کی ایک سطر لکھ لیجئے اور پورا امریکہ مل کے جسے عقل مند قرار دے رہا ہے ان سے کہیے کہ صاحب اسے پڑھ دیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کہ وہ شخص کچھ بے وقوف ہے، بلکہ عقل خود محتاج ہے کہ جب تک معلومات نہ ملیں اس وقت تک وہ کچھ کر نہیں سکتی، اور معلومات پر اگر انحصار ہوگا تو معلومات اگر غلط ہوں گی تو نتائج غلط مرتب ہوں گے، معلومات صحیح مل جائیں گی تو نتائج صحیح مرتب ہو جائیں گے۔ تو عقل تو خود بیچاری کسی اور کی بیساکھیوں پر چل رہی ہے، وہ نکل جائیں تو اس کے دونوں پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، اس پر انحصار کر کے اللہ کی راہ کو تلاش کرنا یہ سوائے حماقت کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ عقل کی جتنی بھی قوتیں ہیں سب کی سب محدود ہیں، اور عقل ان حدود کو کبھی بھی کراس نہیں کر سکی، کبھی بھی پار نہیں کر سکی۔ ابن خلدون کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کا مقدمہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو ہر پڑھے لکھے انسان کو پڑھنی چاہیے، چونکہ مسلمانوں میں پڑھنے کا خیر سے رواج ہی نہیں رہا، اس لیے اس کا نام بھی کوئی سننے کی ضرورت نہیں، مگر ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں دنیا کے جن بڑے بڑے مسائل پر بحث کی ہے اور وہ شاہپارہ ہے، اور وہ اس مقدمے کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا کہ خدا کی رحمت ہو ان پر جنہوں نے ابن خلدون کو قید کر دیا، اس نے اپنا یہ مقدمہ قید میں ہی لکھا تھا، اگر وہ قید نہ ہوتا تو شاید اتنی اچھی کتاب، اتنی بڑی کتاب عالم اسلام کو میسر نہ آتی۔ ابن خلدون نے صرف تاریخ ہی نہیں لکھی، اس نے تاریخ کے اصول مرتب کیے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ایک بڑی اچھی مثال دی ہے، انہوں نے عقلیات پر بحث کی ہے کہ اللہ کی راہ پانے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے عقل کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فرض کر لو ایک ایسا بچہ پیدا ہو جائے جس بچے کی آنکھیں نہیں، اور ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے اسے سمجھائیں کہ سرخ رنگ ایک الگ چیز ہے، سبز رنگ ایک الگ چیز ہے، اس کا خلاصہ ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں۔ تو وہ کہتے ہیں بچہ انکار کرے اور وہ کہے کہ سرخ اور سبز رنگ کا وجود ہی دنیا میں نہیں پایا جاتا، تو اسے کہا جائے گا کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے تم اپنے آباء و اجداد پہ، اپنے ساتھ رہنے والوں پہ، اپنے سے چھوٹے بڑے جو بھی آنکھوں والے ہیں ان پر اعتماد کرو گے، وگرنہ تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا، اس لیے کہ نگاہ کی ایک حد ہے۔ اسی طرح سماعت ہے، سننا ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، کتنی دور تک سن لیں گے؟ اسپیکر سمیت بھی آپ کہیے کہ 2 میل 4 میل 10 میل، چلیے صاحب آپ نے انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے پوری کائنات کو سنا دیا، اس دنیا کو، تو بھی ایک حد ہے، آخر کہاں تک یہ نظام کام کریں گے؟ ایک نہ ایک حد ہے، اور عقل انہی حدود کے اندر رہ کر کام کرتی ہے، عقل اس سے ماورا کی خبر نہیں لا سکتی۔ اسی طرح عقل کو آپ دیکھیے، جتنے فیصلے عقل انسانی کرتی ہے ان سب کی بنیاد حواس خمسہ،
اور حواس خمسہ ضرور، یہ 5 سینسز جو ہیں ان میں ضرور اشتباہ کا میدان ہے، ان میں ضرور خطا کا امکان ہے، ان میں ضرور یہ امکان اور پاسبلٹی ہے کہ ان میں کوئی بھی چیز غلط ہو سکتی ہے۔ آپ کی آنکھ نے ایک واقعہ دیکھا ہے، عقل نے فتویٰ مرتب کر دیا کہ صاحب اصل میں بات یہ ہے، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا ہے، عدالت کہتی ہے کہ یہ اس کی تصدیقات ہیں، یہ شواہد و آثار ہیں، ان کی بنیاد پر اس شخص کو قتل کیا جانا چاہیے، اور دوسرا آ کے گواہی دیکھتا ہے کہ میں نے بھی دیکھا ہے صاحب ایسے نہیں ایسے واقعہ تھا۔ چاہے دونوں سچے بھی ہوں لیکن دیکھنے کا ویو جب بدل جائے گا تو اس کا نتیجہ بھی عقل کے اوپر جو مرتب ہوگا وہ بھی بدل جائے گا۔ تو یہ محدود چیزیں ہیں سب کی سب، اور ابن خلدون نے پھر آگے چل کے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حواس خمسہ جو کچھ انسان کو 5 سینسز دیتی ہیں اور اس پہ عقل جو نتیجہ مرتب کرتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک جگہ وہ بھی آ جاتی ہے جہاں پہنچ کے خود عقل بیکار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نبوت ہے جو عقل کو راہ دکھاتی ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ وہ نبوت سے بے نیاز ہے تو غلط بات ہے۔ عقل یہ بتا سکتی ہے کہ چاند پر اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور عقل ممکن ہے اور 10-20 سال میں بتائے کہ مریخ پہ کیا ہو رہا ہے، اور عقل جتنی بھی ترقی کر جائے اس عقل کی ساری ترقیات کے بالکل برعکس، اس سے ہٹ کے بغیر سینسز کے احتیاج کے، بغیر کسی اور علم کے ذریعے کے جو ذرائع ہمارے اور آپ کے پاس ہیں، نبوت یہ خبر دیتی ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جس آسمان کو تم دیکھتے ہو اس کے اوپر بھی سمندر ہیں، اس کے اوپر بھی دریا ہیں۔ وہ نبوت نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا معراج میں، انہوں نے آ کے اطلاع دی کہ اوپر بھی سمندر ہے اور ایک جہان آباد ہے۔ اگر وہ اطلاع نہ دیتے تو عقل یہ کائنات شاید کروڑ سال اور بھی چلتی رہے، اس کو اس جہان کی کچھ اطلاع نہیں۔ یہ تو ایک بہت معمولی مثال، بہت معمولی۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، آخرت، جنت اور جہنم، عالم غیب کے حقائق، زمانے میں سفر کرنا اور ٹائم میں ٹریول کر کے دکھانا کہ یہ چیز ایسے ہو گئی اور یہ چیز ایسے، یہ وہ میدان ہے جس کا کھوج، جس کا سرا پانا عقل کے لیے دشوار ہے، اس لیے کہ عقل کچھ بھی ہو جائے وہ بہرحال محدود ہے، اور وہ ان چیزوں کی محتاج ہے جو چیزیں حواس میں اللہ نے دی ہیں۔ عقل کے سامنے کوئی راہ نہیں۔ پھر آپ دیکھیے جتنے لوگوں نے عقل کی بنیاد پر خدا کی راہ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ ہماری سمجھ کے مطابق یہ اور ہماری سمجھ کے مطابق وہ، مصیبت یہ کہ عقل خالص بھی نہیں، پیور ریزن جسے کہتے ہیں، اس کا کائنات میں وجود اتنا ہی دشوار ہے ڈھونڈنا جتنا دشوار وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پرندہ تھا، کسی کے سر پہ بیٹھ جاتا تھا یا گزر جاتا تھا ان کا تو وہ بادشاہ بن جایا کرتا تھا، اس پرندے کی طرح دشوار ہے دنیا میں خالص عقل کو ڈھونڈنا، کیونکہ عقل یقیناً متاثر ہوتی ہے اپنے قرب و جوار سے، عقل گرد و پیش کو دیکھتی ہے۔ آج کل میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے عقل اسے دیکھتی ہے، اس کے مطابق بات کرتی ہے۔ ایک 10-15 سال کا بچہ جو یہاں ہے اور 15 برس کا بچہ جو بر صغیر میں کہیں پایا جاتا ہے، ان دونوں کو کھڑا کر دیجئے اور صاف نظر آئے گا کہ ان کی عقل میں کتنا تفاوت اور فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل خارج سے متاثر ہوتی، عقل خارج کی چیزوں کو دیکھتی ہے اور پھر اس پہ نتیجہ مرتب کرتی ہے۔ اسی لیے یہ عقل کے خالص نہ ہونے کے لیے بڑے مشہور فلسفی تھے ایمینوئل کانٹ نے جب اپنی کتاب لکھی ہے کہ کرٹک آف پیور ریزن، جب ان کی کتاب جرمنی میں آئی تو دنیا میں تہلکہ مچ گیا، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ جناب فلسفے کا شاہکارہ آ گیا ہے، اور سارے فلاسفہ کی دھجیاں بکھیر کے اس نے رکھ دیں جب اس نے ساری چیزوں کو اینالائز کیا اور اپنی کتاب میں ثابت کیا کہ دنیا میں خالص عقل کا وجود فلسفہ نہیں مان سکتا، اور یہ فلسفے کے جتنے نظریات تھے وہ غلط تھے۔ کانٹ نے اپنے فلسفے میں اس کتاب میں، اگر آپ نے پڑھی ہو نہیں تو کبھی اسے پڑھیے گا، اس نے تجزیہ کیا، وہ کہتا ہے کہ عقل کیسے مرتب کرتی ہے، مقدمات اس کے کیا ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اصول کیا ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان اصولوں کی بنیاد پر خود دیکھو اس اصول میں غلطی ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔
اور اسی لیے جب ان کی کتاب دنیا میں عام ہوئی اور لوگوں نے اسے پڑھا، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں سے علامہ اقبال جب فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جرمنی گئے 1804 میں کانٹ کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس کتاب پہ بڑا اچھا تبصرہ کیا، اور انہوں نے خود بھی جو کتاب لکھی دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، اس میں انہوں نے صاف کہا کہ ڈھیر ہو گیا سارا فلسفہ، خاک میں مل گیا جب کانٹ کی تھیوری سامنے آئی، اور اس نے کہا کہ دنیا میں خالص عقل کا وجود نہیں پایا جاتا۔ ایک تو پورا اسکول آف تھاٹ یہ تھا، انہوں نے کہا اللہ تک پہنچنا ہے مگر خالص عقل کے ذریعے، ہر بات ہمیں سمجھائیے کہ یہ کیا ہے، آسمانوں کے متعلق اگر نبوت نے اطلاع دی ہے کہ کوئی ٹھوس چیز ہے، ہمیں بتائیے یہ کیا ہے۔ اچھا صاحب، ایک صاحب کے جی میں یہ آیا کہ وہ جہاز لے کے اڑتے پھرے، اور انہوں نے آ کے واپسی پہ تضحیق اور مضحک آمیز انداز میں کہا کہ میں تو بہت جگہ پھر آیا، مجھے مسلمانوں والا خدا کہیں نہیں ملا۔ یہ سب عقل کی کار فرمائیاں ہیں، اور عقل کی بنیاد تھی کہ کسی طرح خدا مل جائے، جب جو چیز خود خالص نہیں تھی اس بنیاد پہ آگے کیا چلتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا وجود خالص عقل سے، پیور ریزن سے نہیں ملا، تو اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ دنیا میں وجود پذیر ہوا، انہوں نے کہا عقل سے کچھ نہیں ہوتا، اور تم کیا کرو، سخت محنت، سخت مشقت کرو، اور اپنے اندر باطن میں جلا پیدا کرو، اور کسی طرح باطن منور ہو جانا چاہیے، اور باطن سے تمہیں خدا کی راہ ملے گی۔ اب جناب اس نئے فلسفے اور نئی چیز کے تحت بڑے بڑے معابد بنائے گئے، بڑے بڑے خانقاہ نما چیزیں بنائی گئی، اور ہندوؤں نے، اور ہندوؤں سے بھی پہلے اس دنیا میں ہوتا آیا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی مشقتوں کا اظہار کیا، بڑے بڑے لمبے چوڑے چلے انہوں نے کاٹے۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہوں نے ساری زندگی بال نہیں کاٹے، ایسے بھی ہندو فلسفے میں مل جائیں گے جو ہمیشہ دھوپ پر کھڑے رہے، ایسے بھی مل جائیں گے جو سال بعد سنیاسی کو لائے کہ آج حضور والا کا سانس لینے کا دن ہے، اور 364 دن انہوں نے سانس ہی نہیں لیا۔ اس ساری بحث سے اور اس سارے فلسفے سے آخر ملا کیا؟ معاملہ یہ تھا کہ باطن کسی طرح روشن ہو جائے اور اللہ تک پہنچنے کی راہ مل جائے، اور یہ بھی ٹھیک اسی طرح ناکام ثابت ہو گئے جس طرح عقل کا راستہ ناکام ثابت ہوا تھا۔ حتیٰ کہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں جہاں اب تک ایسے لوگ مل جائیں گے، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ریاضت اور مشقت اور اپنے نفس پہ گرانی اور اپنے نفس کے خلاف چلنا، اور یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کے متعلق ان کا ادراک یہ ہے کہ یہ خدا تک پہنچاتی۔ پھر وہی بات یاد آتی ہے، اور یہاں پہنچ کے خاص طور پہ جگر مراد آبادی کی وہ بات کئی مرتبہ عرض کی کہ انہوں نے کہا کہ باہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں سے باخبر اپنے جہاں سے بے خبر، اپنا پتہ نہیں پایا، باقی سارے جہان کی اطلاعات ہو گئیں۔ اور سنیاسی نے بتانا شروع کیا، کسی فادر نے بتانا شروع کیا، یونانیوں کے ہاں جن کے ہاں عروج تھا اور ہر ستارے کے لیے الگ الگ انہوں نے معابد بنا رکھے تھے، اور برس کی محنتوں اور مشقتوں سے گزرے، انہوں نے بتایا صاحب فلاں وقت میں یہ ہو جائے گا، فلاں سال میں یہ ہو جائے گا، آپ جو آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہیں، سب کچھ پتا چلتا رہا بقول ان کے، اور یہ نہ پتا چلا کہ جس راہ پر خود چل رہے ہیں اس کے انجام میں روح صاف تو ہو سکتی ہے، پاک نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت سے بے خبری رہی کہ صفائی اور پاکیزگی میں فرق، ایک کپڑا ہے اور وہ ناپاک ہو جائے، گندگی لگ جائے اور اسے فائن قسم کی شراب سے کوئی دھو دے تو یہ کپڑا صاف تو مانا جا سکتا ہے کہ اس پہ گندگی کا وجود نظر نہیں آ رہا، کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاک ہو گیا، ہر دھرم کہے گا کہ یہ ناپاک ہے۔ پاکیزگی میں اور صفائی میں بڑا فرق ہے، تو اس سارے کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد روح کو صفائی حاصل ہو گئی، چلیے مان لیا، لیکن جو پاک ہونا تھا، جو تزکیہ تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ اور سارے فلسفے کی بنیاد اس پر پڑی کہ اپنے نفس کی مخالفت کی جائے، اس کو کسی طرح کچلا جائے، اس کے لیے محنت کی گئی۔ ایک مثال آپ سے عرض کریں تفہیم کی آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک صاحب حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے
اور مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے نام سے کم انہیں تو ناواقف نہیں ہونا چاہیے جو دلی کے تھے، اور دہلی میں خانقاہ ان کی، اور اللہ نے بڑا کام لیا اور بڑے کبار اولیاء کرام میں سے تھے، اور اس نے آ کے حضرت سے کہا کہ یہ کیا لوگوں کو، مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو خانقاہ میں، اور میں نے تمہارا سارا جسم دیکھا ہے، اور جسم جتنا ہے وہ تمہارا سب کا سب سیاہ ہے، البتہ دل ہے اور وہ صاف ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس سنیاسی سے کہ یہ کیسے حاصل ہوا، کیسے لوگوں کو دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہا، کڑاکے کی سردی میں بغیر کوئی گرم چیز پہنے سردی میں رات کو باہر کھڑا رہا، دھوپ کاٹی، یہ سب مشقتیں کاٹی، پھر جا کر اتنی محنت اور مشقت کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی کہ جو آدمی ہمارے سامنے آتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایشور کے کتنا قریب ہے، خدا کا کتنا قرب اس سے حاصل۔ حضرت سنتے رہے اور پھر فرمایا کہ نفس کی مخالفت سے یہ بات حاصل ہوئی؟ اس نے کہا جی۔ تو فرمایا نفس یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ اس نے کہا وہ تو کہتا ہے کہ ہندو ہی رہو۔ تو فرمایا اس میں کیوں نہیں مخالفت کرتے، یہاں بھی کرو۔ اب وہ چپ ہو گیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا میرا گرو مجھے کہتا تھا کہ تمہارے گوشت سے مسلمانوں کی بو آتی ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت نے فرمایا اب، اس نے کہا اب تو جسم بھی روشن ہو گیا۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ کہو کہ پہلے صاف تھا دل، اب پاک ہوا ہے اور جسم بھی پاک ہو گیا ہے۔ میرے بھائی میں تو آئینہ ہوں، جو آتا ہے اپنے ہی آپ کو ہم میں دیکھتا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ ایک اللہ تک پہنچنے کی راہ تھی، لوگوں نے اپنے پاس سے متعین کی، اور انہوں نے متعین کرنے میں اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ ایک ایسا آدمی بھی آ گیا جس نے کہا کہ اس ساری کائنات میں آزادی ہونی چاہیے اور کوئی پرستش نہیں ہے، عبادت نام کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا۔ آپ کبھی نیو پلاٹنزم پہ پڑھیں انسائکلوپیڈیاز میں جو لکھا ہے، تو یہ جو تھے پلاٹنس ان میں یونانیوں میں، اس نے کہا عبادت کا انکار کر دو اور باقی ساری خرافات کرتے رہو، اور یہ اپنی اللہ تک پہنچنے کی ایک راہ ہے۔ اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑ لو، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالو اور یہ چیزیں کرو، مگر عبادت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور آ گیا پروکلس، اور اس نے کہا کہ نہیں صاحب عبادت تو کرنی چاہیے۔ کس کی عبادت کی جائے؟ سورج کی عبادت کیجئے، چاند کی عبادت کیجئے، مشتری ایک سیارہ ہے اس کی عبادت کیجئے۔ اور یہی اثر بدقسمتی سے بعد میں جب مسلمانوں میں آیا تو شیخ الاشراق جو کہلائے شہاب الدین سہروردی، اس نام سے دو شخصیتیں ہیں۔ ایک شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ تو وہ تھے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی تھے، کبار اولیاء کرام میں سے، اور اپنے زمانے میں اللہ کی راہ دکھانے والے تھے۔ اور ایک شیخ الاشراق وہ تھے جنہیں 587 ہجری میں الملک الظاہر کے فتوے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا بنیادی فلسفہ بھی یہی تھا کہ اپنے نفس پہ مشقت کے باب کھولے جائیں اور خوب محنت اور مجاہدہ کیا جائے، یہاں تک کہ خدا کی راہ ملے اور اللہ تک پہنچیں۔ اب یہ دوسرا میدان جو تھا یہ بھی غلط ثابت ہو گیا، اس یہ کہ جو کشف ہوتا تھا، جو چیز دکھائی دیتی تھی، اس کا کیا اعتبار تھا کہ کشف میں خطا نہیں؟ جو الہام انہیں ہوتا تھا اس کا کیا اعتبار تھا کہ اس میں خطا نہیں؟ یہ کشف اور الہام کی بنیاد پر اگر لوگوں کو خدا کی راہ ملنے والی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسی کو کشف ہو گیا تھا، اور ان کے زمانے میں بھی کسی کو ادراک اور یہ بات نصیب ہو گئی، اور وہ شخص تھا جو یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا، ابن سیاد، اور وہ یہودیوں نے اسے بچے کو لا کر گلی میں رکھ دیا، جیسے مائیں بچوں کو کھیلنے کے لیے لٹا دیتی ہیں۔ اب جو شخص گزر رہا ہے اسے دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ اچھا آپ یہ سوچ رہے ہیں، اچھا آپ یہ سوچ رہے ہیں، اور لوگ متاثر ہوتے رہے کہ اس سے کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے جی میں کیا آیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اور لوگوں کا ایمان نہ خراب ہو جائے، اس کا تو کچھ کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر کھڑے ہوئے اور اس سے کہا کہ کیا دیکھتے ہو؟ لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ اس نے اپنے سارے مشاہدات بیان کیے اور اس کے بعد اس نے کہا میں بتاؤں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سوچ رہا ہوں بتاؤ، تو کہنے لگا دکھ، بس اس سے آگے نہیں بڑھا۔ تو آپ چل پڑے اور آپ نے فرمایا سورہ دخان کو میں نے سوچا تھا
یہ دکھ تک پہنچ گیا ہے، آن نہیں کہہ سکا، نبوت کا روب اس پر پڑ گیا۔ یہ ایسی چیزیں بہت لوگوں کو حاصل ہوئیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا وہ خالص عقل اور کیا یہ سارے اشراق کا فلسفہ اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی تھا؟ نبوت کی راہ ان دونوں راہوں سے مختلف تھی۔ نبوت کی راہ نے اس کشف کو صحیح اس کی سمت عنایت کی۔ نبوت نے بتایا کہ اللہ تک پہنچتے کیسے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے بات وہی بنی کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، فروغ راہ کو بخشا، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نبوت نے آ کر ہاتھ پکڑا انسانیت کا اور اس نے کہا اللہ تک پہنچنے کی راہ یہ۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام جس مقام پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ عقل سے کہیں ماورا مقام۔ ایک بنیادی بات سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ جس جہان کی خبر نبوت دیتی ہے وہ جہان خلاف عقل نہیں ہے، ماورائے عقل۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک بات ممکن ہے ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے ہماری عقل سے بلند و بالا ہو، لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے تو اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی تو دنیا میں کسی کو بھی سمجھ نہیں آنی چاہیے۔ دنیا میں کتنی تھیوریز ہیں، آئنسٹائن کا فلسفہ پڑھ لیجئے، ٹائم اور سپیس کا فلسفہ پڑھ لیجئے، نیوٹن کو پڑھ لیجئے، اور کتنے ہیں، کوپر ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ یہ ساری تھیوریز اگر کسی ایسے آدمی کے سامنے بیان کرنے لگ جائیں جس کا وہ فیلڈ نہیں ہے تو ولا محالہ کہے گا صاحب مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اور کیا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ عقل کے خلاف ہے باتیں؟ سب کہیں گے کہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ کہیے کہ آپ کی عقل کی سطح سے بلند ہے۔ ایک بچے کی عقل کی سطح سے یہ بلند ہے کہ باٹنی کیا ہوتی ہے اور فزکس کیا ہوتی ہے۔ جب تک کہ اس فیلڈ میں ایک حد تک نہ پڑھ لے تو بہت سی چیزیں کائنات میں عقل سے بلند و بالا ہوتی ہیں۔ عقل کی بھی ایک رسائی ہے، عقل کی بھی ایک پہنچ ہے، اس سے بلند و بالا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف عقل ہوں۔ نبوت ہمیشہ اس جگہ کی اطلاع دیتی ہے، کئی مرتبہ عالم غیب کے حقائق میں خاص طور سے ہمیشہ، جو عقل سے ماورا ہیں، خلاف عقل نہیں ہیں۔ وہ بتاتے ہیں جنت میں کیا ہے، وہ بتاتے ہیں جہنم میں کیا ہے۔ جب نبوت نے بتایا کہ ہم نے جہنم میں ایک درخت دیکھا ہے، الزقوم، تھوہر کا درخت، تو عرب ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہ لو اب نئی بات سنو، آگ میں بھی درخت اگنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ یہ بات ان کے لیے ماورائے عقل تھی۔ اگر عقل کے خلاف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کی نشاندہی نہ کرتے۔ نبوت چیز ہی ایسی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تو وہ ایک عرصے سے تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس دن اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے، حضرت ہاجرہ کو۔ یہ جو ایک بحث چلی ہوئی ہے اور پرانی بحث ہے کہ ہاجرہ باندھی تھی، ان کی بیوی نہیں تھی۔ افسوس اس کا کہ تورات بھی نہیں پڑھی، اگر بائبل کو بھی صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا تو وہاں بھی یہی ہے کہ وہ ان کی اہلیہ ہی تھیں، وہ اپنی اہلیہ اور اولاد کو جو چھوڑ کر گئے تو انہوں نے وہاں بھی اللہ سے دعا مانگی۔ پھر جب وہ آئے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے پھر بھی انہوں نے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما دے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کر کے انہیں سنائے، ویزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرے۔ یہ تزکیہ خالص عقل کی بنیاد پر نہیں، اور یہ تزکیہ وہ اشراق کی صورت میں بھی نہیں، وہ تو خالصتاً کتاب و سنت کی صورت میں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اصل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میں اس بشارت کا مصداق ہوں جو بشارت میرے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا والرؤیا التی امی اراہا، اور میں اپنی ماں کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے بھی پہلے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی اپنی والدہ سے جو تعلق رہا ہے، اس اعتبار سے بھی انہوں نے کہا کہ رؤیا التی اراہا، میری والدہ نے پیدائش میری سے پہلے ایک خواب میں دیکھا تھا کہ دنیا روشن ہوئی یا شام کے محلات یا ایسی چیزیں۔ آپ نے فرمایا وہ خواب، اس کی تعبیر میں ہوں۔ یہ ہے نبوت۔
اور اللہ تعالی نے اس نبوت کو کہا کہ یہ اللہ تک لے جانے والی چیز ہے، آپ دیکھیے اس پر اعتماد کرنا ضروری، اور اگر نبوت پر اعتماد نہ کیا جائے تو پھر اللہ تک پہنچنے کی کوئی بھی راہ رہ نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی ایک غزوہ کے موقع پہ، جب آپ نے تقسیم کی ہے مال غنیمت کی، تو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ مجھے بھی مال دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہیں، ہوگا تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اس نے اعتراض کیا اور اس سے کہا کہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ نہیں دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جواب دیا ہے، کمال کا جواب ہے، ان احادیث میں سے ہے جن احادیث کے متعلق یہ کہا محدثین نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بات کر کے بہت بڑی معانی کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔ یہ حدیث ان احادیث میں ایک ہے۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، اللہ پوری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کر لے اور وہی بھیجے، اور تم چند دینار کی تقسیم میں مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے اور میری بات کا یقین نہیں کرتے۔ تمہیں اعتراض اس پہ ہے کہ میں نے غنیمت کی تقسیم غلط کر دی، چند سکے ایسے ہیں جن کی تقسیم پہ تمہیں اعتراض ہونے لگا ہے، مگر تم یہ بھی تو سوچو کہ اللہ نے پوری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے مجھ پر اعتبار فرمایا ہے، مجھ پہ خدا نے وحی نازل کی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں امین نہ ہوں؟ اسی لیے الصادق الامین، سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار، یہ وہ کفار مکہ بھی کہتے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، مگر امانت کی صفت سے وہ انکار نہیں کر سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور ایک مرتبہ آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، یہ ہے نبوت۔ آپ نے کہا پوچھو جو مجھ سے تم نے پوچھنا ہے۔ ما دمت فی مقامی ھذا، میں اپنی اس جگہ پر جب تک کھڑا ہوں جو مجھ سے پوچھو گے اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے بتائے گا اور میں تمہیں جواب دوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پہ الزام تھا کہ ان کے باپ وہ نہیں ہیں جو یہ بتاتے ہیں، بلکہ ان کی والدہ کا معاملہ کچھ مشکوک ہے اور ان کا نسب مشکوک ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ پورے معاشرے میں بات پھیلی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جو تم کہتے ہو اور تمہاری والدہ کہتی ہیں، جھوٹ بکتے ہیں۔ یہ بات مسجد نبوی میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سوالات کی وجہ سے ناراضگی بھی تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے گھٹنے پکڑ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہا اللہ کے رسول جانے دیجئے ان چیزوں کو، آپ اپنی طبیعت پہ کچھ ملال نہ کیجئے، رضیت باللہ ربن، ہم اس سے خوش ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینن، اور اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ یہ تو مسجد نبوی میں، لیکن آنن فانن خبر اڑ گئی کہ آج ان کی والدہ جو تھیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی، ان کے متعلق بات ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں جب گھر پہنچا تو والدہ دروازے پر کھڑی تھی، اور ماں نے بیٹے کو دیکھ کے کہا، انہوں نے کہا ایسا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اور اگر تیری ماں نے کوئی ایسی حرکت کی ہوتی تو آج کیا عزت رہ جاتی، یہ کیوں پوچھا؟ انہوں نے کہا میری ماں یہ ہے نبوت پر اعتماد، اور یہ ہے نبوت پر اطمینان، اور نبوت کی صداقت پر اطمینان، اور اس زبان کے متعلق یہ سمجھنا کہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نسب جن کو آپ کہتی ہیں میرے والد ہیں ان سے ہٹا دیتے اور حبشہ کے افریقہ کے کسی کالے آدمی سے جوڑ دیتے تو میں سمجھتا وہ سچ کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے۔ یہ نبوت پر اعتماد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ آخری بات ہے، وہ سچائی ہے۔ نبوت اس جہان کی خبر دیتی ہے جہاں عام انسانوں کی رسائی نہیں ہو سکتی، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی تکذیب کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خندق میں جب پہلی ضرب لگائی تو انہوں نے کہا ہلک الکسرا، کسرا ہلاک ہوا، اور اس کے بعد کوئی اتنی بڑی سلطنت نہیں بنے گی کسرا کی۔ اور آپ نے فرمایا کیسر ہلاک ہوا، اور کیسر کے بعد بھی کوئی دوسرا کیسر نہیں آئے گا۔ منافقین ہنسے، انہوں نے کہا واہ صاحب کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں کیسر و کسرا کی کہ وہ برباد ہو گئے اور ان کے محلات ٹوٹ گئے اور ان کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں آئے گا۔
تو یہ بات آئی گئی ہو گئی، منافقین نے جو پھپتی کسی وہ اس کے ساتھ چلے گئے، جو صحابہ رضی اللہ عنہم تھے اپنے اطمینان اور یقین کے ساتھ چلے گئے، یہاں تک کہ پھر وہ دور آیا جب کیسر بھی برباد ہوا اور کسرا بھی برباد ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ کیا حال ہوگا تمہارا اس دن جس دن کسرا شاہ ایران کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ وہ کہتے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو ڈھیر لگ گیا سونے کا، پہاڑی ایک بن گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا وہ کسرا کے کنگن بھی آئے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بالکل وہ جو دربار میں بیٹھ کے پہنتا تھا وہ ہیں۔ آپ نے وہ نکلوائے اور اس صحابی رضی اللہ عنہ کو دیے اور کہا یہ پہن لے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ ہے نبوت کہ وہ اس جہان کی خبر دیتی ہے، ٹائم کے بعد ٹائم میں جو کچھ آگے چل کے آنے والا ہے اس کو بتاتی ہے، اس لیے کہ اللہ اسے بتاتا ہے، اور اللہ تعالی کا علم اس میں کوئی تخلف نہیں ہے۔ خدا کے علم میں کوئی ایسی چیز جھوٹ اور اشتباہ نہیں ہے۔ وہ جو کچھ انبیاء علیہ السلام سنتے ہیں وہ کچھ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اس لیے اللہ تک پہنچنے کی راہ سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ مثبت اور صحیح راہ جو اللہ تک پہنچاتی ہے وہ راہ نبوت کی۔ اگر آپ اس کی تشریح پڑھنا چاہیں تو یہ جو کانٹ کا فلسفہ اور تھیوری تھی یہ تو بہت بعد میں 1804 میں جا کے آئی ہے۔ 10ویں صدی کے آخر پر آپ دیکھیے وہ ایک درویش تھے سرہند میں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی، انہوں نے اپنے مکتوبات میں صاف بحث کیا ہے کہ خالص عقل کا وجود دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ پھر انہوں نے اتنی تفصیلات اس کی لکھی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کیا چیز ہے اور نبوت پر اعتماد کیا چیز ہے۔ اسے پڑھیے، مولانا روم کی مثنوی کو پڑھیے جہاں مولانا نے غیر معمولی دلائل جمع کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبوت راہ ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے، اس لیے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر مسلمان اعتبار نہیں کرے گا اور اس راہ کو نہیں اپنائے گا، اللہ تک پہنچانے کے لیے اور کوئی راہ نہیں۔ فارسی اور عربی چھوڑ کر اردو میں پڑھنا چاہیں تو مولانا بدر عالم تھے میرٹھ کے اور بڑے اکابر علماء میں سے تھے، مدینہ طیبہ میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے آخری اپنی عمر کے دور میں ایک کتاب پوری مکمل کی اور اس کا نام تھا ترجمان السنہ۔ ترجمان السنہ کو پڑھیے، اس میں جو نبوت کی بحث ہے اسے پڑھیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کن صفات کے ساتھ بھیجا اور ان کے اصل کارنامے کیا تھے اور کیسے نبوت اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے۔ وقت مکمل ہو گیا، کل انشاءاللہ اس موضوع پہ کچھ اور عرض کریں ہیں، نہیں 7 بجے نہیں تھا، اچھا کوئی بات ہو تو آپ